السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں، خوش ہوں اور اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے اور آپ کی تمام پریشانیوں مشکلات کو حل کرے، آمین۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں پلیز۔ اور ظاہر ہے میں محنت کرتی ہوں اور جو بھی ہے تھوڑا بہت بناتی رہتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ ساتھ دینا۔ اور یہ عبداللہ کو صبح میں اٹھا رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اٹھ جاتا ہے۔ اور بچے جیسے بہت ضد کرتے ہیں، رونا دھونا ویسے نہیں، کیونکہ ابھی اس کا اسکول بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو بہت خوشی خوشی ماشاء اللہ سے اسکول جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے نا کہ صبح صبح میں بچے کا موڈ اچھا ہو اور وہ خوشی خوشی جائے تو بڑا دل اچھا گزرتا ہے کہ چلو، اور مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی چلو اچھی بات ہے کہ بچہ خوشی خوشی گیا۔ تو یہ بھی ہے کہ روٹین بہت چینج ہوئی ہوئی تھی عبداللہ کی، تو اب جا کے تھوڑی سی اس کی روٹین اچھی ہوئی ہے کہ مارننگ میں یہ اسکول جائے اور پھر آ کے دوپہر میں تھوڑا سا آرام کر لے، اور پھر ہوم ورک وغیرہ کرنا، اور شام کی روٹین اور پھر رات کی، تو ایک روٹین بن جاتی ہے۔ ورنہ بالکل بچے دیر سے اٹھ رہے ہیں اور پھر سارا دن کھیلنا، موبائل یوز کرنا، نہ کچھ پڑھائی کا نہ کچھ، تو بس اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے اور اس بیماری کو جسے کرونا ہے اسے ختم کر دے اور دوبارہ نہ آئے کہ بس اللہ پاک سب کے ساتھ آسانیاں کرے، آمین۔ اور عبداللہ کے بیگ کی بھی بتا رہی تھی کہ اس کا جو ہے لنچ وغیرہ جو بھی ہے، اور یہ پانی کی بوٹل بیگ میں سب کچھ اس طریقے سے رکھ دیتی ہوں، اور ٹیشو بھی رکھ دیتی ہوں کہ اسے اگر نیڈ ہو تو یہ ٹیشو یوز کرے، کیونکہ بچے ہیں نا اکثر کچھ کھاتے ہیں تو بھی ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، منہ پہ لگا لیتے ہیں، تو ان کا تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیشو تو لازمی بچوں کے ساتھ میں ایک اس کی پاکٹ میں بھی رکھ دیتی ہوں کہ بیٹا، اور بتاتی رہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے نا ہاتھ نہیں گندے کرنے ہیں، منہ گندا ہو تو فوراً سے صاف کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر یہ کرتا رہتا ہے، اور ٹیشو لازمی اس کو چاہیے۔ اور پھر جب اس کا فرسٹ ڈے تھا، جیسے کہ آج کا ہی تھا، تو وین نہیں آئی تھی اب، اور نہ ہی ہم نے آٹو کا بندوبست کیا ہوا تھا، کیونکہ کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ ہم نے کہا اسکول جا کے ہی ہم پتہ کریں گے، تو میں اسے چھوڑنے گئی تھی تو اس کے شوز مٹی میں گندے ہو گئے تھے، تو اس پہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مما میرے شوز اتنے صاف ستھرے تھے، اتنے اچھے تھے، پالش کی تھی بابا نے، اور یہ کتنے گندے ہو گئے، اس پہ تو ساری مٹی آ گئی، وائٹ ہو گئے، میں ایسے اسکول نہیں جاؤں گا مما، مجھے بہت گندے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا میں صاف کر دیتی ہوں، تو اس نے کہا جی مما ٹیشو تو صاف کر کے دیں۔ تو اسی طریقے سے ہم بچوں کو بات بات پہ جو سمجھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں نا، تو بچوں کے اندر اتنی وہ عادت آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مما آپ نے تو کہا تھا کہ شوز صاف ہونے چاہیے، دیکھیں مٹی ہو گئی، اب میں کس طرح جاؤں، اور مما ٹیشو دے دیں مجھے ہاتھ صاف کرنا مما، یہ یعنی کہ ہر چیز ان کے، کیونکہ ان کا یہ ذہن جو ہوتا ہے نا بچوں کا اس وقت بہت پک کرنے والا ہوتا ہے، تو آپ اسے بچوں کو اچھی بات سمجھائیں، اچھے طریقے سے سکھائیں، وہ ضرور پک کریں گے۔ اس طریقے سے جب یہ ہوم ورک کرنے بیٹھا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلر یہ کتنے اچھے کر رہا ہے، اسے میں یہی سمجھاتی رہتی ہوں کہ بیٹا باہر نہیں نکالنا ہے، اور چھوٹا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت نکل جاتا ہے، تو پھر وہ گھبراتا ہے کہ مما یہ تھوڑا سا باہر نکل کے اب کیا کروں، تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کی ایج کے حساب سے تھوڑا بہت نکل بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اور یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ میرے بیٹے کو بہت شوق ہے پڑھنے کا، اور کچھ بچے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، کام کرتے ہوئے نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ خود بھی کہتا ہے کہ ماما مجھے ہوم ورک کروائیں۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ ویسے تو بچے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سب بچوں کو بٹھا کے کام وام کروانا، تو مجھے تو بس اتنا مزہ آتا ہے اس کے ہوم ورک کو، بس دل کرتا ہے کہ میں ہی کرتی رہوں، کیونکہ اپنا وقت یاد آتا ہے، اور پھر نیو کاپیز، نیو بکس وغیرہ دیکھ کے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا۔ تو جیسے یہ اسکول سے آتا ہے میں سب سے پہلے نا اس کا ہوم ورک وغیرہ چیک کرتی ہوں، ڈائری چیک کرتی ہوں، اور پھر مجھے بھی اتنی جلدی ہو رہی ہوتی ہے کہ بس میں جلدی سے اس کو کام کروا لوں، اور بس فوراً سے بس پڑھائی کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے خود پڑھنا ہے، اور پھر سب ریڈنگ کروانا ہے، اسے یاد کروانا، تو وہ میں اس کے ساتھ ہی اس کو کرواتی رہتی ہوں۔ تو بس یہ ہو گئی اس کی ایوننگ کی روٹین، کہ ایوننگ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضروری رکھتی ہوں، کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ جب آتے ہیں اسکول سے تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر نیند آ رہی ہوتی ہے، سونے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو تھوڑا بہت میں بیچ بیچ میں دیتی رہتی ہوں۔ پھر کھانا وانا کھلانے کے بعد میں نے اسے ایپل دے دیا تھا۔ اب شام میں جب یہ اٹھا ہے تو چائے بھی بن رہی ہے ایک طرف، اور چائے کے ساتھ میں نے کہا کہ چلے ایسے ہی کچھ ہیں اسنیکس رکھے ہوئے، یہ فرائی کر لوں،
اور کیونکہ ہسبینڈ آفس سے آ چکے تھے تو ہم چائے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تو اکثر لے ہی لیتے ہیں، اور پھر عبداللہ بھی شوق سے کھاتا ہے، تو اس وجہ سے بچوں کے لیے تو لازمی ہے کہ کچھ بنائیں تاکہ وہ مطلب کھاتے رہیں۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ ایوننگ میں ہماری یہی روٹین ہے کہ کچھ بھی ہوگا فرائی وغیرہ کرنے کے لیے تو ہم کر لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ بس جو گھر میں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، یا تو پھر ان کے بابا باہر سے کچھ لے آتے ہیں کیونکہ ان کے بابا بھی چٹورے ہیں۔ تو ہم چائے کی بس ہمیں ایوننگ کی تو ہماری روٹین ہے، کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا ہی ہے۔ شروع سے عادت ہے کہ مطلب ہم بھی جب تھے چھوٹے تھے تو ہماری امی بھی ہمارے لیے ایوننگ میں چائے کے ساتھ، چائے تو مسٹ ہے، پاکستانیوں کو تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ چائے تو مسٹ ہے، تو چائے کے ساتھ امی بھی شام میں پاپے منگوا لیتی تھی، یا کوئی بسکٹ وغیرہ ہو، یا کچھ نہ کچھ، کبھی پکوڑے بناتی تھی۔ پہلے تو زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی بناتے تھے، اب بہت باہر کی چیزیں وہ ہو گئی ہیں کہ لے آتے ہیں تو آرام سے کھا لیتے ہیں۔ خیر اب ہم بھی کبھی کبھار بنا ہی لیتے ہیں پکوڑے وغیرہ بھی اکثر، کیونکہ اب مجھے بھی زیادہ تر گھر کی چیزیں پسند ہیں، باہر کا ہم کھانا تھوڑا سا کم کر دیا ہے ہم نے، اوائڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز بنائیں گھر میں بنائیں، اچھا بنائیں، صاف ستھرا بنائیں، لیکن گھر میں ہی کھائیں اور گھر میں ہی بنائیں، اس میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور پھر کھانے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور یہ چاٹ مسالہ، اس کے بغیر تو ہے نا میرا گزارا ہے، نہ میرے ہسبینڈ کا اور نہ میرے بیٹے کا، اسے بھی ہر چیز میں چاٹ مسالہ لازمی چاہیے۔ پھر جی ہسبینڈ کی فرمائش پر انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے پاپ کارن بھی بنا دیجئے، تو بس یہی ہوتا ہے کہ بس ان کو کوئی چیز دکھ جائے تو بس انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، کیونکہ دوپہر کا کھانا وہ ویسے تو آفس میں ہی جیسے ہوتے ہیں تو آفس میں کھا لیتے ہیں، لیکن اکثر وہ کم ہی کھاتے ہیں آفس میں بھی، جو میں بناتی ہوں گھر کا کھانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا میرے لیے بھی باندھ دیا کرو، تو وہ لے جاتے ہیں، کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی کام کے چکر میں بھول جاتے ہیں، تو پھر جب شام میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت دل کرتا ہے گھر پہ آ کے سب کے ساتھ مل کے کھانے کا دل کرتا ہے، تو چائے ہوتی ہے اور پھر ہم جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ذرا اب یہ ساؤنڈ سنیے گا۔ اور یہ پاپ کارن تیار ہو گئے، ساؤنڈ سوری میں آپ کو تھوڑی سی سنا سنا سکی، تو اس وجہ سے بس اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔